ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. میں ہوں شاہزیب جیلانی, میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. ہمارے ملک میں نیشنل سیکیورٹی پر اگر کوئی آنچ آ جائے تو ظاہر ہے کہ ہمیں بڑا غصہ آتا ہے, ہم بندوں کو پکڑ لیتے ہیں, جیل میں ڈال دیتے ہیں, کبھی کبھی پھڑکا بھی دیتے ہیں. لیکن اگر فوڈ سیکیورٹی پہ جو ہے داؤ پہ آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری حکومتیں بے بس بھی نظر آتی ہیں اور بے حس بھی نظر آتی ہیں. ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں آج کل کیا حالات چل رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آٹے کے لیے, گندم کے لیے کتنے پریشان ہیں. ہم نے پچھلے چند دنوں میں بہت ہی دلخراش مناظر دیکھے ہیں. بلوچستان سے سوشل میڈیا پر کچھ دنوں پہلے یہ مناظر چل رہے تھے. اس طرح کے واقعات صرف بلوچستان میں آٹا لینے کے لیے آئے ہیں, وہاں پہ گندم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے اور لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ وہاں پہ فائرنگ کرنی پڑی ہے. ایسے ہی مناظر سندھ میں بھی دیکھے گئے ہیں, جہاں پہ ہم نے دیکھا پچھلے چند دنوں کے دوران میرپور خاص میں ایک شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. سکرن میں 3 خواتین اتنی بھگدڑ مچ گئی کہ وہ کافی زخمی ہو گئیں. اور تصویریں ہمارے پاس جو آ رہی ہیں وہ پورے پاکستان سے آ رہی ہیں. اسکردو سے لے کر گوادر تک ایک بے چینی ہے, لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے آٹے کا, وہ رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ وہ سندھ اور بلوچستان سے بھی کہیں زیادہ ہے. جی, اگر سندھ میں اگر ہم کراچی کی بات کریں کیونکہ مختلف ریٹس ہیں تو یہاں پر 140 فی کے جی سے 160 فی کے جی چل رہا ہے. کوئٹہ میں 2820 کلو کا تھیلا 2800 روپے کا آٹے کا. اور اسی طرح خیبر پختونخوا سے بھی یہ خبریں تھیں کہ 2600 یا 3000 تک بھی جو ہے وہ کہیں کہیں پہ بک رہا ہے. پنجاب کے شہروں سے بھی یہی رپورٹیں آ رہی ہیں. راول پنڈی سے بھی جو تصاویر سامنے آ رہی ہیں وہ اسی طرح کی ڈیسپریشن ایک ہے. رحیم یار خان ہو گیا, راجن پور ہو گیا, ہر جگہ ایک ہی کہانی ہے. اچھا, اس میں جو بلوچستان کے وزیر خوراک ہیں زمرہ خان پیرالی زئی, ان کا بیان میرا خیال ہے کسی بھی صوبائی وزیر کا سب سے ڈراسٹک بیان ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا جو محکمہ خوراک ہے اب اس کے پاس گندم کا ایک دانہ توڑا نہیں ہے, بوری نہیں ہے, اور ہمیں پرویز الہی صاحب نے یقین دلایا تھا کہ 6 لاکھ تھیلے ہم دے دیں گے آپ کو. اب مجھے نہیں پتہ ان کی مقدار کیا تھیلوں کی, 20 کلو کے ہیں, 40 کلو کے, یہ نہیں بتایا. تو ابھی تک ایک بیگ نہیں پہنچا. نجی شعبے والے اپنے طور پہ ہم کہتے ہیں یار تم لے آؤ, تو وہ ٹرک لا انفورسمنٹ والے ایجنسی والے ٹرک روک لیتے ہیں کہ جی بین الصوبائی چونکہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو سکتی گندم کی, اس لیے آپ بلوچستان نہیں لے جا سکتے. اچھا, یوٹیلیٹی سٹور کو بقول بلوچستان کے وزیر خوراک وفاقی حکومت نے 4 لاکھ تھیلے دیے ہیں, اس میں بلوچستان کے لیے ایک تھیلے کا بھی کوٹا نہیں ہے. یہ چل رہا ہے ایسا. تو بلوچستان نے تو باقاعدہ SOS الرٹ جاری کر دیا ہے کہ جی ہمارے پاس, جس طرح آپ نے کہا, وزیر صاحب بھی مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہماری مدد کی جائے. یہ حالات کافی تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور ہم پچھلے چند دنوں سے اس کے بارے میں دیکھ بھی رہے ہیں. اب اس کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ بد انتظامی ہے, شارٹیج ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت وافر مقدار میں سٹوریج میں پڑی ہوئی ہے گندم جو گورنمنٹ نے اٹھائی تھی, لیکن وہ ملز کو نہیں دے رہے ہیں. اس پہ ہم پروگرام میں تھوڑا سا آگے چل کے بات کریں گے. لیکن اسی دوران آج جنیوا سے ایک آئی گیس اچھی خبر آ گئی کہ وہاں پہ جو ڈونر کانفرنس ہو رہی تھی پاکستان کی, کہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جو سیلاب آئے اس کی وجہ سے بھی ایگریکلچر پہ بہت فرق پڑا ہے. تو وہاں پہ جو وعدے ہوئے ہیں وہ اس سے پاکستان کا جو ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے وہاں پہ وہ بہت خوش ہیں. جو ٹویٹس کی ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے, اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $4.2 بلین کا اعلان کیا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 1.5 بلین کا اعلان کیا ہے, ورلڈ بینک نے $2 بلین, اور پھر سعودی عرب نے بھی $1 بلین کا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ جو چھوٹے باقی جو ہمارے جو دوست ملک ہیں, یورپین یونین ہے, امریکہ ہے, جاپان ہے, چین ہے, انہوں نے بھی لاکھوں ڈالر امداد کی بات کی ہے. تو کل ملا کر کے یہ 9.5-10 ارب ڈالر بنتے ہیں. اچھا, اب اس میں ایک چیز بس مختصر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ابھی پلیجز ہیں جی, یہ ابھی 3 سال کے پیریڈ کے اوپر ریلیز ہوں گے. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ جی ایک دم آنے والے ہیں سارے پیسے کیوں نہیں آئے, کہاں آئے, تو ایسا نہیں ہے. یہ بجٹری سپورٹ کی لینی ہے. دوسری بات ہے کہ جیسے پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی, آپ یہ پوائنٹ ریز کر رہے تھے وہ سر, کہ جو بینکس کے تھرو آ رہے ہیں, اب دیکھیں 80% جو پلیجز ہوئے ہیں وہ بینکس نے کیے ہیں, جیسے ورلڈ بینک آپ نے بتایا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسلامک بینک.
7.7 سے 8 بلین تک کا جو وعدہ ہے وہ بینکوں نے دیا. اب بینک جو ہے وہ گرانٹ یا امداد آسان قرضے سافٹ لون آسان قرضے ہوں گے اور پروجیکٹس کے لیے. تو ملکوں کے اپنے حالات ٹائٹ ہیں, لہٰذا کسی نے $10 کروڑ, کسی نے $30 کروڑ اس طرح کا پلیج دیا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3 سال میں ڈسٹریبیوٹ تو ہوں گے. کیا ہم یہ فرض کر کے چلیں گے اگلے سال مونسون نہیں آ رہا اور اس سے اگلے سال بھی مونسون نہیں آ رہا؟ وہ یہ ایک سائیکل جو ہے, ابھی یہ سردیاں تو نکل جائیں نا سر. ہاں, اس وقت بات کی بات تم میں بڑی اچھی چینج آئی ہے. اس وقت دیکھیں تو یہ تو ہو گیا سیلاب کے حوالے سے جو وعدے اقرار وہاں پہ ہوئے ہیں کیسے مٹیریلائز ہوتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے. لیکن ساتھ جو اوور آل جو آپ نے بات کی جو معیشت کا جو مسئلہ ہے, اس وقت ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز اور نیچے چلے گئے ہیں. جمعے کو 2 پیمنٹس ہوئیں, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اب 5 سے بھی نیچے چلے گئے ہیں, $5 بلین سے. تو اس کو سنبھالنے کے لیے ہم نے سنا تھا کہ جب ڈار صاحب میدان میں اترے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں بات کرنی چاہیے. آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی تصویر دیکھیں ان کی, جنیوا میں ان کی ملاقات ہوئی ہے سائیڈ لائنز پہ IMF کے وفد کے ساتھ, جس میں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ یار تو اگر تو بغیر وعدے دے باہر نکلیا نا میں تینوں ویکھ لوں گا. اس طرح کی کچھ ایکسپریشن ہے ان کے. اسینشلی وہ وہاں پہ درخواست ہی کر رہے ہیں کہ بھائی IMF والوں واپس آ جاؤ کیونکہ تمہارے بغیر ہماری گاڑی آگے نہیں چل رہی. اور نہ پنگا لیا وہ بڑا بول نہ بولا کرے نا. ہر آدمی مصروف ہے نا. دیکھیں جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب اور UAE اپنا کام کر رہے ہیں, وہ UAE ظاہر ہے یہ باتیں تو کی ہوگی. اب واپس آتے ہیں ہم تھوڑا سا ہمارا جو آٹے کے بحران تک. اچھا, آٹے کا جو مسئلہ ہے نا, جب روٹی تک بات آ جاتی ہے نا سر, حکومتیں چھوٹی چیزیں ہیں, سلطنتیں گر جاتی ہیں. تو یہ ہم ذہن میں رکھیں. ویسے پتہ ہے کہ آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے روٹی کا؟ ہاں, میرے محلے میں جو ہے ابھی تک 20 روپے کی ہے, لیکن وہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگلے ہفتے سے 25 کی کرنے والا ہے. اور نان 30 روپے کا. نان کی میں بات کر رہا ہوں, نان کی بات کر رہے ہیں. تو روٹی نان 25-30 روپے جو ہے یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ اتنا ہو گیا ہو. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمود نواز شاہ صاحب, سندھ آبادگار بورڈ کے رہنما ہیں, ایگریکلچر پہ خاص نظر رکھتے ہیں, گورننس کا بھی ان کو پتہ ہے. سب سے پہلے شاہ صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, ہم پہلے بھی جو بات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ پتہ تھا جب سیلاب آیا تھا کہ آگے جا کے گندم کا ایک کرائسس آئے گا, تو کیا یہ توقع تھی جو اس وقت حالات ہیں, اور اگر تھی تو اس میں گورنمنٹ کیا کر سکتی تھی جو نہیں کیا انہوں نے؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو گندم کا کرائسس ہے اس کا سیلاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہماری ہارویسٹنگ مارچ اور اپریل کے مہینے میں ہو گئی. یہ جو ساری کرائسس کی ابھی آپ نے بات کی, انفارچونیٹلی آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے پاس گندم شارٹ ہونا شروع ہوئی 2020 کے بعد, اور کیونکہ ہماری پروڈکشن 25-27 ملین ٹن کے قریب ہے اور ہماری کنزمپشن بڑھتی جا رہی ہے, ہم لارجسٹ گروئنگ کنٹریز ہیں دنیا کے, تو جو سرکار ہماری آج کا فیصلہ ہی صرف کرتی ہے, نی جرک ریئیکشنز کرتی ہے, اس وجہ سے یہ سارے ہمیں ایشوز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. 2019 میں ہمارے پاس گندم رکھنے کی جگہ نہیں تھی, سرکار گندم خرید نہیں رہی تھی. اس وقت ہمارا روپیہ ڈی ویلیو کر رہا تھا, انٹرنیشنل بازار میں گندم کی قیمت بڑھ رہی تھی. تو ہمارے جیسے چھوٹے ادارے نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر سرکار اپنے پاس اسٹاک کے وافر مقدار میں نہیں رکھے گی اور ڈیمانڈ اور سپلائی کی سچویشن جیسے ٹف ہوتی جائے گی یا ٹائٹ ہوتی جائے گی, تو پھر آپ کے پرائیویٹ سیکٹر پلیئرز, میں بھی ہوں شاید, تو ہر کوئی پھر اس چیز کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. دیکھیں, مارچ اور اپریل میں کاشتکاروں نے گندم اپنی 55 روپے پر کلو بیچ دی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جو سرکار کا ریٹ فکس ہوا تھا اس کے اوپر ساری بک گئی, اور سرکار نے بھی اسٹاکس خریدے, پرائیویٹ سیکٹر نے بھی خریدے. ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ 6-7-8 مہینے کے اندر یہ کیا ہو گیا کہ گندم ہمارے پاس 140 اور 50 کی اور شارٹیج کی اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ان ساری سچویشن کو ہم انالائز کرتے ہیں تو آپ کو 2 باتیں ضرور نظر آئیں گی کہ ایک تو ہم آگے کی پلاننگ نہیں کر رہے, اور دیکھیں کہ فوڈ سیکیورٹی میں 5 وزارتیں ہیں, 4 صوبوں میں 1 وفاق میں وزارتیں ہیں, جن کا کام صرف گندم کو ہی دیکھنا ہے. اگر کوئی اور کام ہے تو مجھے بتا دیجئے, چھوڑ دیں کاشتکار کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. لیکن گندم کی آپ کے اگلے سال کی ڈیمانڈ, اور ایسا خدا کرے نہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں, لیکن اگلے سال بھی آپ کی سچویشن اس سے زیادہ خراب ہونے لگی ہے. اور اس وقت جو سرکار باتیں کر رہی ہیں ہم اس سے ایگری نہیں کر رہے. پچھلے سال سرکار نے یہ کہا کہ ہم 29 ملین ٹن گندم پیدا کریں گے, تو ہم نے ایک بیسک سوال کیا تھا کہ اگر لینڈ انڈر ایریا انڈر لینڈ ویٹ نہیں آیا زیادہ, تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 27 سے یہ 29 ہوگی. تو خود انہوں نے کہا کہ 26.8 ملین ٹن آیا.
وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ گندم کا ہمارا جو لارجسٹ گروئنگ سیڈ ہے اس میں ایشوز ہیں. ہم یہ بات پچھلے سال 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک نیا بیج نہیں آئے گا ہمارے پاس ییلڈز نہیں بڑھیں گے. ہمارا ونٹر شارٹ ہے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ اور چیلنجز بڑھ گئے ہیں. شاہ صاحب ابھی کی ہم بات کریں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے, لیکن ابھی جو موجودہ جو بحران ہے, بعض میں یہ رپورٹس دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارے چاروں صوبوں میں لاکھوں میٹرک ٹن گندم موجود ہے لیکن وہ ملز کو نہیں دی جا رہی. یہ بات آپ کو پلازیبل لگتی ہے کہ آپ جان بوجھ کے آپ دیکھ رہے ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بن رہی ہے, لوگ ڈیسپریٹ ہیں اور گورنمنٹ جو ہمارے پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ریلیز نہیں کر رہے ہوں؟ دیکھیں, اگر آپ صرف سندھ کا سینیریو اٹھا لیں تو سندھ کوئی 12 سے 14 لاکھ ٹن خریدتی ہے اور وہ سپٹمبر سے پہلے ریلیز نہیں کرتی. پچھلے سالوں میں حکومتوں نے کوشش کی لیکن سندھ نے کہا کہ ہم سپٹمبر سے پہلے ریلیز نہیں کریں گے. اب اگر آپ سپٹمبر سے یہ لگائیں کہ فیبروری مارچ تک ہماری کنزمپشن کیا اس سے زیادہ ہے, the question is the answer is no. اور پرائیویٹ سیکٹر کے بعد اس کے علاوہ ہے, اس کے علاوہ دیہات میں تھوڑی بہت گندم اپنے لیے لوگ کھانے کے لیے کنزمپشن کے لیے رکھتے ہیں. جی, تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر 10 لاکھ بوری آپ پر منتھلی ریلیز کر رہے ہیں تو وہ گندم کہاں جا رہی ہے؟ یہ صرف سندھ کی بات کر رہا ہوں میں, بلوچستان اور کے پی کی تو ہم بات نہیں کر رہے. تو آپ ایک جگہ پہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہمارا بڑا ایک ڈس جوائنٹڈ سا گورننس کے میجر ایشوز ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ تو ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا, وہ بھی سرکار کو 2-3 مہینے پہلے دیکھنا چاہیے تھا. لیکن اگر 10-11 مہینے کے بعد یعنی جنوری فیبروری میں ہمارے پاس آتا تو چلے ہم کہتے کہ ایسا ہو گیا, لیکن یہ اکتوبر نومبر سے یہ منہ اٹھا رہا ہے, ہم اس کو دیکھ نہیں رہے. ہمیں صرف اس چیز کا خوف اور خدشہ. شاہ صاحب آپ سے ایک سوال ہے. اب دیکھیں کپاس کی فصل خراب ہو, چلیں ایک بریک لے لیں, وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں آٹے کا جو بحران سامنے آیا ہوا ہے. اور شاہ صاحب جب کپاس کی فصل اگر خراب ہو یا کمی آئے تو صحیح ہے, معیشت کو نقصان ہوتا ہے, ٹیکسٹائل ملز کو نقصان ہوتا ہے, آپ کے ایکسپورٹ کم ہو جاتے ہیں, ڈالر نہیں آتے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ہم آٹے پر بات آتی ہے, روٹی پر جب بات آتی ہے تو یہ پھر ایک پولیٹیکل کرائسس بھی بن جاتا ہے, لوگ بھوک سے بھی مرتے ہیں اور یہ مناظر آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ آنے والے دنوں میں ہم شاید اس طرح کے اور بھی دیکھیں. اب جیسے آپ بیان کر رہے تھے کہ اس کا سیلاب کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے کیونکہ یہ تو فصل پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی, ہارویسٹ ہو گئی تھی اور ہمیں پتہ تھا کیونکہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر سال ہم اس پیٹرن سے گزرتے ہیں. ابھی تو مطلب پتہ نہیں کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں, پتہ تھا اور کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا گیا. تو آسان سوال یہ ہے کہ کیا یہ پاگل ہے یا واقعی یہ اتنے دماغ کے فارغ ہیں آپ کی نظر میں؟ جی دیکھیں, میری نظر میں, اور ہم یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ مجھ سے سمپلی بات پوچھیں تو اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ پچھلے 2-3 سال میں جو سینیریو ہمارے پاس ڈیولپ ہو رہا تھا ہم اس کے لیے کوئی اقدام نہیں لے رہے تھے اور اس لیے ہمیں آج ساری سچویشن کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں یہ بھی بات ایک ریئلسٹکلی اپنے ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ملک میں ایسے کافی ویسٹڈ انٹرسٹ بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں جن کو نیچرلی بہت زیادہ فائنینسنگ بھی ملتی ہے, جو کہ یہ سچویشن کو جج کر لیتے ہیں اور وہ پھر ایڈوانٹیج ان ساری سچویشنس کے لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کا ایک ماحول اس طرح کا کریٹ ہو جاتا ہے جو ساری چیزوں کو پھر فیور کرتا ہے. دس از ہماری تو ایک چھوٹی سی سوچ میں نظر اس طرح سے باتیں آتی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. محمود نواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. تو جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں آٹا مافیا, ہاں آٹا مافیا, وی کین سے آٹا مافیا, نہیں ہر ایک چیز ہر شاخ پہ مافیا بیٹھا ہوا ہے بیسیکلی گندم. اچھا یار یہ بتاؤ, ان سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, مس کر گیا. افغانستان کا فیکٹر کتنا ہے اس کرائسس میں؟ بیچ میں تو یہ آ رہا تھا ہمارے یہاں جو بھی چیز شارٹ ہوتی ہے چاہے وہ ڈالر ہو یا آٹا ہو, ہم نہیں انہیں ضرورت تو ہے نا. ڈالر کے اوپر بھی بات آئی ہے. انفیکٹ تو کہہ رہے ہیں کہ 90% جو ہارڈنگ ہو رہی ہے وہ پاکستان میں ہی ہو رہی ہے. اگر کوئی باہر جا رہی ہے FBR کا ایک اسسمنٹ آئی ہے. نہیں لیکن یہ کہ گندم کی ظاہر ہے انہیں بھی ضرورت ہے. تو سر جب ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس آڑ میں وہ بھی آ جاتا ہے, وہ جو اسمگلنگ ہے, کراس بارڈر. اچھا اب انٹرنیشنل ہی بھی ہمیں کسی کو قصوروار قرار دینا ہے یا سارا ڈومیسٹک ہی کرنا ہے؟ دیکھیں میرا تو خیال, دیکھیں انٹرنیشنلی تو آپ دیکھیں کہ صحیح ہے بالکل یوکرین وغیرہ کی جنگ کی وجہ سے تو گلوبل ویٹ پرائسز شاٹ اپ, لیکن اب وہ نیچے بھی آئی ہیں. یہاں پر ہم الٹا دیکھ رہے ہیں. تو پھر ہم یہی
نتیجہ نکلتا ہے کہ یار کافی ڈومیسٹک ایشوز بھی ہیں, جیسے ابھی شاہ صاحب. اچھا ایک میں آج محی الدین اعظم کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے ایک فیکٹر یہ بتایا کہ چونکہ آئی ایم ایف نے سبسڈی ہٹا لی ہے, آپ مصنوعی کھاد پہ سبسڈی اب نہیں دے سکتے, ایک شرط ہے. اچھا کھاد کی قیمتیں یوکرین وار کے بعد سے 4 ٹائم بڑھی ہیں گلوبلی, ٹھیک ہے. اب وہ اگر نیچے بھی آئیں گے تو 6 مہینے بعد پائپ لائن میں امپیکٹ آنا محسوس ہوگا. اس دوران ایک تو سیلاب آیا ہے, دوسرے کھاد اور باقی چیزوں کی, بجلی وغیرہ کی مہنگائی کی وجہ سے کسان کو وارہ نہیں کھاتا تھا, تو اس نے رقبہ جو ہے کاشت کا وہ کم کیا. بوس یہ تو اگلے سال ہوگا نا, اس کا امپیکٹ اگلے سال ہوگا. تو یہ کنٹینیوٹی میں شاہ صاحب بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ یہ 22 کو فرض کر لیں یا 23 کو فرض کر لیں, بات ایک ہی ہے. اب یہ سال ہمارے لیے 24 مہینے کا ہے, 12 مہینے کا نہیں ہے. اچھا اب گھوم پھر کے چیزیں آتی ہیں کہ یار یہ فیصلے کون لیتا ہے اور کیوں لیتے ہیں, رائٹ. تو اب ٹھیک ہے جنیوا گئے ہیں, آپ کو پلیجز ملے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں امید ہے کہ آئی ایم ایف سے بھی آپ کو کچھ مل جائے گا, اور ایک دفعہ آئی ایم ایف سے کچھ ملے گا تو ہمارے جو دوست ممالک ہیں, برادران, وہ بھی کوئی چندہ بندہ آپ کو دے دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ یار یہ سائیکل آپ نے کب تک چلانی ہے, ٹھیک ہے. نہیں بالکل دیکھیں کچھ نہیں کیا یار, بس اللہ دی قسم میں ایک بھرا ہوا سگریٹ ابھی دے دے, اس کے بعد قسم قرآن زہر سے نہیں, زہر سے بھرا ہوا, مطلب میں نے چھوڑ دی, میں نے چھوڑ دی. یار پوری بات تو بندے کو کرنے دیا کرو نا, یہ اس طرح کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, نہیں یہ صحیح بات ہے کہ ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ابھی بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی ہے پچھلے چند گھنٹوں میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح کا ہم نے دیکھا نا جنیوا میں رویہ, ان کی پریڈکشن یہ ہے کہ آپ کسی طرح سے یہ ڈیفالٹ کو اوائڈ کر کے آپ جون تک پہنچ جائیں گے. ان کی پریڈکشن یہ ہے کہ آپ کو ڈوبنے سے بچا لیا جائے گا, آپ تیرتے رہیں گے. آگے کیا ہوگا, یہی تو سوال ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب آگے عمران خان ہوگا. نہیں اب اوکے چلے صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ now that brings me to my point, ٹھیک ہے. اب دیکھو ایک تو اچھا ایک بڑے ذہن میں ایک سوال ہے. دیکھو ایک وقت تو تھا کہ ہم مطلب جنگ ایک طرح سے بیچتے تھے کہ یار دیکھیں خطے میں جنگ ہو رہی ہے بھائی, وی نیڈ سپورٹ, ٹھیک ہے, جائز ہے. بیچ میں اگر سعودی عرب کی صرف ہمیں بات کریں تو آپ کو یاد ہے کہ کچھ سال پہلے نواز شریف کے دور میں ہی تھا, تو ایک بڑی بات چل رہی تھی کہ جی یمن کے لیے آپ فوج بھیجیں, جو ہم نے ریزسٹ کیا, ٹھیک ہے. اس وقت سعودی عرب کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ. ان کو یمن میں آپ کی ضرورت نہیں ہے, اینٹی ایران اسٹریٹجی میں کوئی ان کی خاص ضرورت نہیں ہے, کیونکہ گلف میں ایک پورا سیکورٹی آرکیٹیکچر نیا بن رہا ہے, صحیح ہے. تو ہم جب جاتے ہیں وہاں پر تو یا تو 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس, تو کہے کہ یار بھائی نہیں ہے یار $1 بلین دے دے یار, کچن چلانا ہے, بجلی کاٹنے آ گئے, یا دوسرا بس آخری بات دوسرا ہمارا جو آپشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یار سر میں نے اپنی بندوق یہاں رکھی ہوئی ہے, اگر آپ نے پیسے نہیں دیے تو میں یہ بندوق چلا دوں گا, اور ہو سکتا ہے کہ خون کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر گر جائیں. وہ ٹھیک ہے, از دیٹ واٹ وی ہیو. کمزور دلیل ہے یہ, پتہ ہے کیسے. اچھا چلو دیکھو تم ایگریکلچرسٹ ہو نا, میں اسی ٹرمینالوجی میں بات کرتا ہوں, آپ بھی ہو. میں نہیں یار بات سنو, ہم غریب لوگ ہیں یار. اچھا پہلے طے کر لو پھر بعد میں کر لو. چلے فرض کرو کہ ہیں, چلو ہیں یار, تم تو فرض. اچھا ٹھیک ہے نا یار وسعت. اچھا خیر, یہ جو ٹریکٹر ہے تم اپنی زمینوں میں چلاتے ہوگے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹریکٹر کا کام ختم ہو جاتا ہوگا, تم اسے کمرے میں رکھ دیتے ہوگے تاکہ اگلے سیزن میں یہ ٹریکٹر استعمال ہو. تو ملک بھی ٹریکٹر کی طرح ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ جو ہے انہیں یوز کر کے جو ہے آپ نے بیچ دیا, ایسا تو نہیں کرتے نا کسان. تو باقی جو طاقتور ملک ہیں وہ ہم جیسے ملکوں کو اسی طرح رکھتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے اس سیزن میں اس کو بند کر دیا, ابھی کوئی کام نہیں ہے, سردیوں میں کام آئے گا. اور دیکھیں یہاں پہ تو کھیت پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے, ٹریکٹر کی ضرورت ہی نہیں. اب بولو, دیکھیں یہ بھی نہ بھولیں, ہاں آپ مسلم دنیا کے واحد نیوکلیئر بریک لے, ٹھیک ہے. تو یہ تو جو ہے جی خالد رضوی صاحب, مطلب آپ کا مطلب ہے کہ پیسے دو نہیں تو آیا گوری, تو یہ آپ کہہ رہے ہو یار. ہم اس پہ اپنی چرچا جاری رکھیں گے, لیکن فی الحال ٹائم ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ویلکم بیک. 26 دسمبر کو گوادر میں حق 2 تحریک کا دھرنا جو ہے اس کو ڈسپرس کیا گیا, رات کو پولیس ایکشن ہوا. اب کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں تھی, کوئی پولیس ایکشن نہیں ہوا, یہ تو وہم ہے آپ کا. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ گرفتاریاں وغیرہ ہوئیں, اور اطلاعات ہیں کہ اس وقت بھی 50 کے لگ بھگ لوگ گرفتار ہیں. جو قیادت ہے اس کی حق 2 تحریک کی, اس میں سے جو کلیدی رہنما تھے ان کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے.
اور مولانا خود جو ہیں ہدایت الرحمان صاحب وہ روپوش بتائے جاتے ہیں، انہوں نے اب تک گرفتاری نہیں دی۔ آج میں ان کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں گوادر گرفتاری دینے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نامہ نگار اور تجزیہ رام بلوچ صاحب موجود ہیں۔ بہرام صاحب، یہ جو بظاہر امن گوادر میں اب قائم ہو گیا ہے، یہ قائم خود بخود ہو گیا ہے یا کیا گیا ہے؟ امن قائم کر دیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو دھرنا تھا 2 مہینہ جاری رہا۔ 26 دسمبر کی رات دھرنے کو ختم کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کیا گیا، جس میں حسین واڈیلا سمیت جو اہم رہنما تھے حق و تحریک کے وہ گرفتار ہوئے، جبکہ اس دوران مولانا ہدایت الرحمان صاحب وہ خود روپوش ہو گئے اور تاحال روپوش ہیں۔ جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ آج اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ ابھی مجھے وہ بات یاد آئی جو قاضی حسین احمد صاحب کے ظالم و قاضی آ رہا ہے تو اب ظالم تو کیا کرے گا، مولانا ہدایت الرحمان دوبارہ گوادر آ رہے ہیں، اور حالات فی الحال بظاہر تو نارمل ہی نظر آتے ہیں، لیکن اس دوران جو کارروائیاں ہوئی ہیں تو آج سوشل میڈیا میں اور حق و تحریک کی جانب سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، ان کے مطابق کارروائی کے دوران متعدد گھروں میں جو پولیس نے گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے ہیں تو وہاں توڑ پھوڑ بھی کی ہے، تشدد بھی ہوا ہے۔ یہ ابھی کی بات کر رہے ہیں، ان دنوں کی، آج کل کی نہیں؟ جب آپریشن کے اپنا جو کریک ڈاؤن کے بعد جو 2 3 4 دن تک اور 5 دن تک یہ مسلسل کارروائیاں گرفتاریوں کے لیے چھاپے لگتے رہے، تو اس دوران اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ جو حق و تحریک کی قیادت ہے اس کو کوئٹہ لے جایا گیا، حالانکہ کوئٹہ دوسرے اینڈ پہ ہے؟ اس کی کوئی آپ کو خاص وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بالکل انہیں مین سٹریم سے کاٹ دیا جائے، جیسے کہ ہندوستان میں ہوتا تھا کہ جو قیدی ہوتے تھے ان کو انڈمان بھیج دیتے تھے؟ اس طرح کا تو نہیں ہے؟ دیکھیں، جو گرفتار رہنما ہیں یا قائدین ہیں جن پر FIR ہے تو ان کو کرائم برانچ کوئٹہ کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو کوئی وجہ بتایا نہیں گیا ہے۔ پچھلے دنوں کمشنر مکران نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ ان کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے اور کرائم برانچ ہی ان کی تفتیش کرے گی۔ میں آپ سے ایک کی سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ کے حوالے۔ بہرام بلوچ صاحب، آپ وہاں کے ظاہر رہائشی ہیں، یہ کوئی مسلح تحریک نہیں ہے، اس کے مطالبات بظاہر سیاسی بھی نہیں ہیں، یہ ماہی گیروں کے حقوق کی بات کرتی ہے، یہ روزگار کی بات کرتی ہے، یہ پانی کی بات کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ 1.5 سال تک برداشت بھی کیا گیا۔ اب کیا وجہ ہے کہ اس وقت ان پہ سختی کی گئی ہے، اس سب کے باوجود کہ یہ کوئی بہت زیادہ پولیٹیکل ایجنڈا بھی نہیں تھا ان کا؟ دیکھیں، 2 مہینے تک یہ حق و تحریک جو ہے جہاں پہلے مرکزی دھرنا تھا وہاں قائم رہا۔ اس دوران حق و تحریک کے مطابق ان کی بات کو، ان کو مطالبات جو پہلے انہوں نے دیے تھے، جو وزیر اعلیٰ قدوس بیزن جو پچھلے سال آئے تھے خود دھرنے میں، اور ایک معاہدہ، نہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کریک ڈاؤن کی کیا وجہ ہے؟ ڈیٹیلز تو معلوم ہے۔ کریک ڈاؤن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب دھرنا 2 مہینے تک جاری رہا، کوئی بات نہیں سنی گئی، پھر یہ ریڈ زون میں جا کے بیٹھ گئے، اور ریڈ زون کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ایکسپریس وے پہ جا کے بیٹھ گئے، جہاں چائنیز جو گوادر ایئرپورٹ میں کام کرتے ہیں وہ یرغمال بنے رہے، اور چائنیز نے باقاعدہ شکایت کی کہ ہم یرغمال ہیں، اور انہوں نے اپنی حکومت کو، اپنی ایمبیسی کو لکھا اور اپنی ایمبیسی کو بتایا کہ ہم یرغمال ہیں، اور اس دوران ان کے پاس شاید کھانے پینے کے قلت ہو رہی ہے، قلت پڑ گئی، اور جو ایئرپورٹ پہ کام کرنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے ان کو وہ 2 دفعہ باعث ہی ان کو پہنچا دیا گیا ایئرپورٹ پہ، اور سیکورٹی کی وجہ سے
ذرا آپ کو پتا ہے کہ چائنیز پہ حملے ہوتے رہے جی پہلے بھی حملے ہوتے رہے ہیں کراچی میں بھی اور علاقوں میں. اچھا بہرام بھائی یہ بالکل وہ ملاکنڈ مکران کمشنر اور گوادر کے جو ڈی سی نذیر صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس میں بھی دیکھی تھی, اس کے کچھ نوٹس دیے تھے. چین کا ظاہر انہوں نے ذکر نہیں کیا, یہ بات انہوں نے ضرور کہی تھی کہ جی وہ گوادر پورٹ بند تھا جو مین شرائیں ہیں آپ نے بلاک کی ہوئی تھی, تو ایون نیوی انسٹالیشنز کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے اندر بند ہو گئے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ 2 مہینے تو برداشت کیا نا, جب یہ ہوا تو پھر لائک کہ اب آپ کو کلیئر کریں گے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک وفد گیا تھا جس میں ہوم منسٹر صاحب نے جی لانگو صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم جا کے بیٹھتے ہیں حق دو تحریک والوں کے ساتھ, لیکن حق دو تحریک کی جو قیادت ہے وہ ملنے سے ہی انکار کر دیا. تو اب حکومت کی طرف سے تو ہمیں پتہ ہے, مطالبات کا بھی ہمیں پتہ ہے, حق دو تحریک میں کتنی فلیکسیبلٹی تھی اور کتنی لچک تھی کہ یار چلے کہیں بیچ میں آ کے ایک دوسرے کی باتیں مان لیتے ہیں. دیکھیں حق دو تحریک نے یہاں پہ آخری مرحلے اس پہ بالکل لچک نہیں دکھایا. جو ڈیلیگیشن آیا تھا تو اس نے ہدایت الرحمان نے جو قائد حق دو تحریک ہیں اور حسین واڈلہ ہیں, انہوں نے ہدایت الرحمان نے بذات خود ڈیلیگیشن سے ملاقات سے انکار کر دیا اور ان سے ملے بھی نہیں. پھر انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی اور اس کمیٹی کے توسط سے ہی انہوں نے مذاکرات کیے جو ناکام ہی رہے اور ان کی کوشش تھی کہ جو آنے والا ڈیلیگیشن تھا ضیاء اللہ لانگو اور لالا رشید کی سربراہی میں جو ڈیلیگیشن تھا, انہوں نے کوشش کیا تھا کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوں اور مذاکرات کامیاب ہوں. اگر مولانا وہاں سے ایکسپریس وے سے اٹھ جاتا اور مطالبات مان جاتے تو شاید یہ کریک ڈاؤن نہیں ہوتا, لیکن حق دو تحریک نے بالکل فلیکسیبلٹی نہیں دکھایا تو اسی وجہ سے ان کو کریک ڈاؤن کرنا پڑا. بہرام یہ بتائیے گا کہ اب آگے کی اگر ہم بات کریں کہ ہم یہاں تک تو ہم پہنچ گئے, اب اگر یہ گرفتاری دے دیتے ہیں تو آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ان مظاہروں میں کہ جو غم و غصہ ہے لوگوں کا وہ تو کافی جینیون لگا, خواتین شریک ہوئیں, اتنا لمبا عرصہ چلتا رہا, بھلے ہمارے میڈیا نے کور نہ بھی کیا ہو, لیکن اب آگے جو ہے یہ جس طرح سے انتظامی ایکشن کر لیا گورنمنٹ نے, آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھیں مولانا کو ہر حال میں گرفتاری دینا ہوگا اور اس کو جو قانونی وہ ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا, اس کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں ہے. اور آج جس طرح اب آپ بتا رہے تھے, پہلے میں بھی بتا رہا تھا کہ مولانا نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور شاید 1-2 دن میں آ جائیں اور گرفتاری دے دیں, لیکن لوگوں کا غم و غصہ برقرار ہے اور جو ایشوز ہیں خاص کر جو ٹرالنگ کا وہ ایشو یہاں پہ بہت سیریس ہے اور صوبائی حکومت کے مطابق انہوں نے اس ایشو کو بہت سیریس لیا ہوا ہے اور ابھی اس پہ جو فشنگ جو غیر قانونی ٹرالنگ ہے اس پہ وہ سختی سے اقدامات کرنے کی محکمہ فشریز کے مطابق اور صوبائی حکومت کے مطابق اقدامات کر رہے ہیں. اور آج آپ کو بتاؤں کہ صوبائی حکومت نے ماہی گیر کارڈ ہیلتھ کارڈ ماہی گیروں کے لیے ہیلتھ کارڈ کا بھی اعلان کر رکھا ہے. تو اس پورے اس کے بعد جو ہے کچھ اقدامات تو کیے جا رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں, کچھ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ جو جینین ایشو ہیں اور وہ ان کو پتہ سب کو, کیونکہ ضیاء لانگو جو وہ لاسٹ ٹائم آئے تھے تو اس نے ملاقات کے بعد خود اعتراف کیا تھا کہ جو مطالبات ہیں وہ جینین ایشو ہیں, ان پہ ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ اور جو صوبائی حکومت کے بس میں, اکثر تو ان میں سے صوبائی حکومت کی شاید بس میں بھی نہیں ہے. یہ جو ٹرالر والا ایشو ہے یہ تو بہرام نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ پروونشل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہے اور انہیں کرنا چاہیے. بہرحال آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں پر ایک لیں گے بریک. ویلکم بیک. اچھا, پچھلے جمعرات کی یہ بات ہے کہ ایک سول ایوییشن اتھارٹی کے افسر سلیم صاحب نام ہے ان کا, وہ گئے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کارگو ایریا میں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹ تو سبھی گئے ہیں, سیکیورٹی ہوتی ہے, ایک سٹاپ ہوتا ہے, آپ کو وہاں روکا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کیوں داخل ہونا چاہ رہے ہیں کارگو میں, آپ کے پاس کارڈ ہے, آپ کے پاس پرمیشن ہے, آپ کی گاڑی کا نمبر ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے.
اچھا نہ ان کے پاس کارڈ تھا، نہ ان کے پاس پرمیشن تھی، نہ ان کے پاس گاڑی کا نمبر رجسٹرڈ تھا. انفیکٹ گاڑی کے اوپر نمبر پلیٹ ہی نہیں تھی کیونکہ وہ ان کی دوست کی گاڑی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ وہاں پہنچے تو ایک فیمیل سیکیورٹی افسر نے، ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے کہا رکیے آپ یہاں رکیں، آپ کیسے داخل ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جو چاہیے یہاں پہ داخل ہونے کی. تو سلیم صاحب اب کوئی اگر نارمل انسان ہو وہاں پر تو صحیح کہ شاید تھوڑا سا غصے ہو کہ آپ جانتے ہو میں کون ہوں، اور اس کے بعد کہے گا کہ چلو صحیح ہے یار میں اصلی گاڑی میں آ جاؤ. تو سلیم صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا. سلیم صاحب کو جب پتہ لگا کہ جو سیکیورٹی افسر ہیں، جو خاتون تھی سمینہ مشتاق، وہ عیسائی ہیں، کرسچین ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اگر تم میری گاڑی یہاں پر روکی تو میں آپ کے اوپر توہین مذہب اور توہین رسالت کا کیس کرا دوں گا اور پھر مولوی آ کر تمہیں قتل کر دیں گے. اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھیے جی. اچھا بدقسمتی سے یہ پہلے تو میں اس خاتون کو سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. ہاں بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے، اچھی بات ہے. اور یہ دیکھیں موبائل فون ساتھ تھا، بہت کام آ گیا، اس سے بہت بڑا فرق پڑا ہے. اچھا اب بدقسمتی سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس طرح کے ہزار کیسز جانتے ہیں جس میں اس طرح کے الزام لگاتے ہیں اور لوگ قتل بھی ہو جاتے ہیں. خوشاب کا کیس ہم سب کو یاد ہے، بینک مینیجر کا بینک گارڈ کا پھڑا ہوا مینیجر کے ساتھ، وہ آیا اس نے شارٹ گن اپنی ڈیوٹی والی شارٹ گن کے ساتھ بندے کو قتل کر دیا. اور یہ ہے وہ بھائی جس کو ایک پورے جلوس میں خوشاب کی گلیوں میں لے جایا جا رہا ہے کہ سر آپ تو بہت بڑے ہیرو ہیں، آپ ہیرو ہیں. بعد میں پتہ لگا کہ نہیں آپ ہیرو نہیں ہیں، آپ قاتل ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ اس کیس میں تو باقاعدہ پوری پولیس تھانے پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور چھت پر بھی چڑھ کے اس کے یہ وکٹری سائن وغیرہ وغیرہ چل رہے تھے. اچھا اس بار ایسا بالکل نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اس بار ایک تو ویڈیو بنا، نوٹس آئی. سب سے پہلے تو آصف علی زرداری صاحب نے اس کا نوٹس کیا، کہا کہ جی انہوں نے کہا آصف علی زرداری صاحب نے کہ یہ جو ایک تو یہ جو خاتون افسر ہے اس کو صوبائی حکومت تحفظ فراہم کرے، اس لیے کہ بہت سے پاگل گھوم رہے ہیں، اور اگر الزامات غلط ثابت ہوں تو پھر جو الزام لگانے کی کوشش کر رہا تھا اسے بھی کچھ نہ کچھ نہیں سزا باقاعدہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے. اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، یوزلی ہمارے پولیٹیشنز کترا جاتے ہیں ان معاملات میں، ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. سو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ اس کو سراہنا چاہیے. اچھا سراہنے کی آپ نے بات کی تو مولانا طاہر اشرفی صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے، ایک ویڈیو پیغام آیا ہے انہیں اپنی سوشل میڈیا پر بھی، اور وہ بھی کوئی نرمی نہیں دکھا رہے اس کیس میں. سنیے. کسی بھی فرد کو، کسی جماعت یا گروہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے، اپنی مصلحتوں کے لیے کسی کے اوپر توہین رسالت، توہین مذہب کا الزام لگائے. یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سندھ کو فوری طور پر اس شخص کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے، اور اس مقدمے کا مدعی بھی حکومت کو بننا چاہیے کہ جو شخص توہین رسالت کا ناجائز الزام لگاتا ہے، غلط الزام لگاتا ہے، اپنے مفادات کے لیے الزام لگاتا ہے، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. تو میں توقع رکھتا ہوں، پاکستان علماء کونسل کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت سندھ اس شخص کے خلاف کارروائی کرے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. سخت سے سخت سزا اور سخت سے سخت سٹینڈ. اچھا صرف آصف علی زرداری اور بھی بہت لوگوں نے اپنی آواز بلند کی ہے، اور مولانا طاہر اشرفی صاحب کی بات نہیں ہے. ایک اور ہے قاری ضیاء اللہ سیالوی صاحب، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہاں وہ کوئی چیئرمین ہے دفاع ختم نبوت کونسل اور علماء امن کونسل کے، وہ بھی وہاں پہنچے تھے. وہ وہاں موقع پر ایک اور عالم کے ساتھ، جی موقع پہ پہنچ کے ایک اور عالم کے ساتھ. دیکھیے ابھی ہم ICG ویئر ہاؤس یہاں پہنچے، یہ جہاں پر ایک کرسچن خاتون کے ساتھ جو ہے کسی نے بدتمیزی کی تھی اور اس کو کہا تھا کہ توہین رسالت کا تم پر جو ہے جھوٹا مقدمہ بنوا دیں گے اور مولویوں سے ٹانگیں توڑوائیں گے. اس خاتون کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے اسی جگہ پر جہاں اس کو ڈرایا دھمکایا گیا تھا، اس بہن کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے ہم آئے. تو اس کو بس بہن کو اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ آئے تو آپ موجود نہیں تھی، تو آپ بالکل بے فکر ہوں، جو شخص بھی ہوا جیسا بھی ہو اس کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ بات وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ صرف سیاستدان نہیں، علماء اکرام اور یہ زیادہ کھل کے بات کی ہے، کھل کے بات کی ہے، ویڈیو میں بات. جھوٹے الزامات کے خلاف لوگ اٹھیں، بولیں.
اچھا اچھی بات یہ ہوئی کہ ان میں اس کی جو بندہ تھا اس کو معطل کیا گیا, معطل کر سول ایویشن نے کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جس میں انصافی سب کے بیانات بھی. اچھا یہ ڈیٹرنس جو ہے نا, یا اس طرح کی آوازیں بلند کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اب یہ ون آف قسم کا واقعہ نہیں ہے, یہ رفتہ رفتہ سماج میں ایک ایٹیچیوڈ بنتا جا رہا ہے, جس طرح ہوتا ہے نا کہ جیسے بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ جائے اس طرح ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ بلدیہ اسلام آباد میں 2020 کا واقعہ ہے کہ وہ خاکروبوں نے بحث کی کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے یا اوور ٹائم وغیرہ, کوئی جھگڑا ہوا تھا باہر. تو ان کے جو باس تھے جو کہ مسلمان تھے, انہوں نے کہا پنجابی میں کہا کہ تینوں تو پھر میں دیکھنا نا, تیرے سے میں الزام لانا ہے. اور اس کے بعد پھر خاصا جھگڑا وگڑا ہوا تھا. اچھا فیصل آباد میں کیا ہوا تھا؟ نرسوں کا. فیصل آباد میں یہ ہوا تھا کہ ایک نرس تھی اور وہ میٹرنٹی وارڈ میں کام کرتی تھی. اچھا میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں جو آفیشل, اور پھر آفیشل کے پیچھے جو خبر ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ایک خاتون تھی, وہ حاملہ تھی, ان کو بھی بچہ ہونے والا تھا. اس نے کہا کہ جی آئی ول پرے فار یو, ٹھیک ہے. تو باقی اس کے اوپر چڑھ گئے کہ تم نے توہین کیا. بعد میں پتہ لگا کہ جو باقی نرسنگ سٹاف تھا اور اٹینڈنٹس اور آرڈرلیز تھی نا, اس کا ایک ذاتی پھنڈا تھا اس خاتون کے ساتھ. وہ کرسچن تھی اور یہ انہوں نے پورا ایک منصوبہ بنایا تھا کہ ہم یہ الزام اس پر ڈالیں گے, اور اگر قتل ہو گئی تو قتل ہو گئی, معاملہ ہی ختم ہو جائے گا, اور اگر نہیں تو کم از کم یہ یہاں سے نکل جائے گی. اچھا 2021 کی ہی بات ہے کہ کراچی میں ہی اسی طرح کا ایک کیس ہوا تھا, نرسز کا. وہ کمرے کے اندر بند ہو گئی تھی اور وہ اندر جانے کی کوشش کر رہی تھی. تو یار یہ جو اچھا مجھے یاد پڑتا ہے شوکت عزیز صدیقی جب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں ایک رولنگ دی تھی کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اس پہ دھیان دے کہ اگر بلاسفیمی کا الزام ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی تو جو سزا ہے سو سزا ہے, جو جس پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا اسے بھی تو اتنی سزا ملنی چاہیے نا. بالکل میرا خیال ہے پارلیمنٹ میں یہ چیز ڈسکس شاید ہوئی نہیں یا پینڈنگ. پارلیمنٹ چھوڑ دیں, جب وہ بہت فیمس کیس ہے آسیہ بی بی, آسیہ بی بی کے کیس جب بالآخر ان کو بری کیا گیا, تو میرا خیال ہے کھوسا صاحب تھے, یہ مجھے یاد نہیں آ رہا, سپریم کورٹ جی. تو ان کی جو ججمنٹ تھی نا وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. اس نے کہا کہ یار یہ ثابت ہو گیا ہے بلا کسی شک و شبہ کہ جنہوں نے گواہی دی تھی انہوں نے جھوٹی گواہی دی, اور کہا تھا کہ اصولاً ان پر سزا ہونی چاہیے, لیکن کیونکہ کیس بڑی حساس نوعیت کا ہے تو ہم ان کو جانے دیں. ابھی بھی ہمارے ملک کے جیلوں میں لوگ موجود ہیں الزامات کے تحت. اب اگر میں کہوں نعوذ باللہ آپ کو, میں کہوں گا اس نے گستاخی کی اور اس نے یہ کہا ہے اور میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو گستاخ تو میں ہی ہوا نا. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا.